انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ شکیل کو موبائل ہے۔ محترم سامعین، آج جیسا کہ آپ نے ایک خبر سنی جو کہ بطور اشتہار پیش کی گئی تھی کہ 5 بجے انشاءاللہ العزیز 27 رمضان المبارک کی عبادات اور کچھ ورد وظائف بتائے جائیں گے۔ اب الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں لائیو اسی خدمت میں، اور دوستوں کے جو سوالات اور جوابات ہوں گے وہ بھی دیے جائیں گے۔ جو بھی کمنٹ میں سوال آئے گا اس کے سوال کا جواب بھی دیا جائے گا، اور آج کی خاص رات کی خاص عبادات اور خاص ورد وظائف یہ بھی بتائے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ سماعت فرما لیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب لا شک کا کتاب کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر حکام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ شب قدر کی وجہ تسمیہ اور بزرگی یہ ہے کہ رمضان المبارک ویسے تو تمام کا تمام ہی مبارک ہے رمضان شریف، مگر لیلۃ القدر یعنی شب قدر سارے رمضان پاک کی سردار رات ہے، اور مجموعہ برکات اور منبع حسنات اور خیرات اسی میں ہے۔ اس لیے اس کی شان تقدس بیان کرنے کے لیے پوری سورۃ قدر نازل ہوئی۔ اس کا نام مبارک بھی شب قدر اور لیلۃ القدر یا اس لیے رکھا گیا ہے کہ قدر کا معنی مقدار اور رتبہ کے ہیں،
اور اس رات میں بھی صلحاء اور رب تعالیٰ کے پاک بندوں کے بھی رتبے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس رات کا بھی رتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ ملائکہ اور ارواح ان کے مراتب میں مطلع ہوتے ہیں، یا پھر اس لیے کہ قدر کا معنی بزرگی ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ذوالقدر ہے، یعنی صاحب بزرگی اور شرافت کا ہے۔ اس رات کو بھی باقی راتوں پر چند وجہ سے بزرگی حاصل ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں شام سے صبح تک تجلی الہی بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتی رہتی ہے پوری رات۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس رات میں رب کے تمام ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے آنے اور حاضر ہونے کی وجہ سے عبادت میں وہ لذت، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو دوسری راتوں میں عبادات میں وہ لذت اور کیفیت پیدا نہیں ہوتی، جو اس رات کے اندر لذت اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اسی رات میں نازل ہوا، اسی لیلۃ القدر کی رات، 27 رمضان المبارک کی رات۔ اور یہ ایک ایسی شرافت ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے تمام فرشتوں کی پیدائش اسی رات میں ہوئی تھی، 27 رمضان المبارک کی رات میں۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ اسی رات میں ہی جنت کے اندر باغات لگائے گئے تھے، اسی رات کے اندر، یہ وہ بابرکت رات ہے۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ اسی رات میں ہی جمع کیا گیا تھا۔ اب خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی بابرکت رات، کہ اسی رات کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، اس رات کے اندر ہی رب تعالیٰ کی تجلیات بندگان خدا کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اسی رات ہی جناب علی رب تعالیٰ کے تمام ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور اسی رات ہی عبادت میں لذت انسان کو ملتی ہے، اور اسی رات کے اندر ہی فرشتوں کی پیدائش ہوئی، اسی رات کے اندر ہی جنت کے اندر باغات لگائے گئے، اور اسی رات کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ جمع کیا گیا۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس رات کے اندر ہی دریائے شور کا کڑوا پانی میٹھا ہوا، اسی رات کے اندر۔ صحیح روایت کے اندر ایک بات آتی ہے، حضرت عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک غلام تھا جو کئی سال ملاح رہا ہے۔ ملاح کہتے ہیں کہ جو بیڑی کو تراتا ہے پانی کے اوپر، کئی سال ملاح رہا ہے آپ کا غلام۔ اور اس غلام نے آپ کو آ کر بتلایا کہ میں نے دریا کے اندر ایک عجیب بات دیکھی۔ حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے؟ آپ کا غلام کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میری عقل حیران ہوگی کہ میں ایک رات عجیب دیکھتا ہوں، دریا کے اندر عجیب نظارے ہوتے ہیں اس رات کے۔ حضرت عثمان بن عاص نے پھر پوچھا وہ کیا بات ہے؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ حضور عجیب بات یہ ہے کہ پورے سال کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ میں اس رات دیکھتا ہوں کہ دریا کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عاص نے فرمایا کہ جب وہ رات آئے تو مجھے بتائیے گا وہ کون سی رات ہے۔ اور جب دن گزرتے گئے، جب 27ویں رات آئی رمضان کی، تو غلام نے اپنے آقا کو بتایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر دریائے شور کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔
تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 257 پر آخری پارہ کے اندر سورۃ قدر کے محتاط یہی جناب علی حدیث نقل کی گئی، اور مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بزرگ اوقات اور متبرک مقامات اور صالحین کے اجتماع اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے عبادتوں میں برکات اور انوار بڑھ جاتے ہیں۔ یہ شب قدر یہ بڑی بابرکت رات ہے کہ اسی رات کے اندر، اور ایک بات لازمی میں بات کرتا چلوں کہ شب قدر اس کے مخفی ہونے کی وجہ بھی کچھ وجوہات ہیں جو علماء کرام نے لکھی ہیں کہ شب قدر کو اس کی شرافت اور بزرگی کے باوجود لوگوں سے مخفی رکھا گیا ہے شب قدر کو، جیسا کہ قبولیت کی گھڑی جو جمعے والے دن مخفی رکھی گئی ہے، یا صلاۃ وسطیٰ جو 5 نمازوں میں جناب علی اس کو مخفی رکھا گیا، اور اسم اعظم کو تمام اسماء الہی میں مخفی رکھا گیا، اسی طرح اس رات کو بھی مخفی رکھا گیا ہے۔ اس لیے رکھا گیا ہے کہ تاکہ لوگ غفلت نہ کریں، سستی نہ کریں، عبادات کرتے رہیں تاکہ ان کے نصیب اور جاگیں۔ میں اس رات کی عبادات بھی آگے جا کر بتاتا ہوں کہ اس رات کے اندر عبادات کیا ہے، اس رات کے نوافل کیا ہیں، اس رات کے اندر کیا کیا چیزیں مانگیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے کہ جو مانگو گے اس رات کے اندر مولا کریم وہ عطا فرمائے گا، یہ وہ بابرکت رات ہے۔ اور سورۃ قدر کا شان نزول کیا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں، کیونکہ یہ پوری وہ صورت ہے جو پوری کی پوری صورت اسی رات کے بارے میں نازل ہوئی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ مولا کریم نے اسی سورت کے اندر ہی بظاہراً ہی کچھ سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے شب قدر میں اتارا، کیا؟ قرآن پاک اسی رات میں نازل ہوا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ اسی کے جواب میں آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو 1000 جناب علی مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ وہ رات ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی رات کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ اسی رات کے اندر رب کے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر حکم میں سلامتی لاتے ہیں، ہی حتی سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور صبح طلوع ہونے تک، صبح چمکنے تک جناب علی سلامتی پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس سورت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ جو تفسیر عزیزی کے اندر حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 شان نزول بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا یہ کہ حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر عزیزی کے اندر اس کا شان نزول یہ بھی بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمریں جب ملاحظہ فرمائیں کہ پہلی جو امتیں ہوتی تھی، پہلے جو نبی تھے ان کی امتیں بہت لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور ان کی عمروں کا جب ان کی عمریں ملاحظہ فرمائیں اور پھر اپنی امت کی بھی جناب علی عمریں ملاحظہ فرمائیں، ان کی عمریں 1000 سال اور اس امت کی عمریں 60 سے 70 سال، جب آپ نے ملاحظہ فرمائی نا تو چہرہ اقدس پر، چہرہ انور پر رنج کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ نے پریشانی لی اور پریشانی کے آثار جب چہرہ انور پر نمودار ہوئے نا تو اللہ رب العزت نے اپنے پاک محبوب کو رنج اور غم سے دور کرنے کے لیے
اور دل اقدس کو تسلی دینے کے لیے اس سورت مبارکہ کو نازل فرمایا تاکہ محبوب کے دل سے رنج کو نکالا جائے، اور فرمایا کہ محبوب اپنے دل سے رنج کو نکال دو، کیونکہ تیری امت کو شب قدر عنایت کی گئی ہے۔ وہ ایسی رات ہے کہ 1000 مہینوں کی جناب علی عبادت، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے کہ اس رات کے اندر جو ایک رات میں عبادت کرے گا مولا کریم 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ اور دوسرا اس کا جو شان نزول محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر پارہ 30 صفحہ نمبر 257 پر جو نقل فرمایا وہ یہ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے صحابہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص جس کا نام شمعون بھی آتا ہے اور سمعون بھی آتا ہے، کیونکہ کئی روایات میں اس کا نام شمعون آتا ہے اور کئی روایات میں اس کا نام سمعون آتا ہے۔ اس شخص کا حضور کے صحابہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ حضور وہ شخص ایسا ہے کہ وہ 1000 مہینے عبادت الہی میں مشغول رہا ہے۔ یہ شخص 1000 مہینے، یاد رکھیے گا کہ ہم ہیں کہ ایک دن بھی اور ایک رات بھی عبادت میں مشغول نہیں رہتے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا کہ 1000 مہینے عبادت میں مشغول رہا، اور صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص ہر روز روزہ رکھتا ہے اور کافروں سے جہاد بھی کرتا تھا۔ یہ شخص روزہ بھی رکھتا تھا، کافروں سے جہاد بھی کرتا تھا، اور ساری رات رب کی عبادت میں گزار دیتا تھا۔ حضور اس شخص نے 1000 مہینے اسی حال میں گزارے کہ دن کو روزہ رکھا اور کافروں سے جہاد بھی کیا، اور رات ساری رب کی عبادت میں مشغول رہا۔ حضور اس نے 1000 مہینے اسی حال میں گزارے۔ حضور ہم تو عبادت میں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یا رسول اللہ، دل کے اندر ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، کاش کہ ہماری عمریں بھی اتنی لمبی ہوتی کہ ہم بھی اس عبادت کی لذت اٹھا لیتے جس طرح کہ وہ عبادت سے لذتیں اٹھاتا رہا۔ کاش کہ ہماری امت جناب علی عمر بھی لمبی ہوتی کہ ہم بھی جناب علی 1000 مہینے رب کی عبادت کر سکتے ہوتے۔ جب یہ باتیں کی نا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ پھر صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عمریں تو 60 سے 70 سال ہیں، اور پھر اس چھوٹی سی عمر کے اندر ہم سونے کا بھی حصہ نکال لیں اور کھانے کا وقت جو گزرتا ہے ہم اس کو بھی نکال لیں، اور جو روزی کمانے کے لیے ہم جاتے ہیں وہ بھی ہم وقت نکال لیں، تو باقی جو وقت تھوڑا سا نکلتا ہے ہماری عبادات کے لیے، یا رسول اللہ ہماری عبادتیں تو ان کی عبادتوں کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، ہمارا بھی دل میں آرزو ہے، ہمارے بھی دل کے جناب علی امنگ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری بھی عمر لمبی ہو تاکہ ہم بھی جناب علی اس رات میں 1000 مہینے ہماری عمر لمبی ہو تو ہم بھی ایسے لذتیں اٹھائیں عبادات کر کے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنی نا تو غم زدہ ہوئے، چہرے اقدس پر رنج ظاہر ہوا، دل کے اندر غم ہوا۔ یہ باتیں تو ٹھیک کر رہے ہیں کہ میرے پیارے صحابہ کی دل کی آرزویں ہیں، مولا یہ بھی پوری ہو جاتی تو اللہ رب العزت نے اسی وقت یہ سورت نازل فرمائی، سورت لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں۔ ٹھیک ہے ان کی امتوں کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی، 1000 مہینے عبادتیں کر سکتے تھے،
میرے پیارے محبوب، ہم نے آپ کی امت کو ایک رات ایسی جناب علی عطا فرمائی ہے کہ جو شخص اس ایک رات میں جا کر خلوص نیت سے رب کی عبادت کرتا ہے، مولا کریم 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی، حضور خوش ہو گئے اور اپنے پیارے صحابہ سے بات فرمائی کہ میرے پیارے صحابہ، اب یہ رات مولا کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، کہ کوئی شخص 1000 مہینے عبادت کرتا رہے لیکن ایک رات کی عبادت کرنے والا شخص اس 1000 رات کی عبادت کرنے والوں سے افضل ہے، کہ رب تعالیٰ نے تمہیں یہ ایک رات عطا فرمائی۔ وہ یہی رات تھی جو لیلۃ القدر کی رات ہے، 27 رمضان المبارک کی رات۔ سورۃ القدر کی مختصر سی تفصیل بھی جو میں نے پہلے ترجمہ بتایا، پھر اس کی تفسیر بھی تھوڑی سے بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسی رات کے اندر ہی شب قدر میں ہم نے قرآن کو اتارا، اسی رات کے اندر، کہ پہلے قرآن مجید لوح محفوظ میں تھا اور پھر اللہ رب العزت نے اسی رات کے اندر شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر بیت العزت میں نازل فرمایا اسی قرآن پاک کو، اور پھر 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نجمن یہ نازل ہوتا رہا قرآن کریم، اور پھر اسی رات کے اندر ہی آ کر مکمل ہوا۔ 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا پہلے آسمان سے زمین کی طرف نازل ہوتا رہا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اس کلام کے اتارنے سے ہی اس رات کی ایک فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اگلے جو لفظ ہیں یہ زیادتی شوق کے لیے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے، یعنی بڑی فضیلت کی رات ہے، بڑی فضیلت کی رات ہے۔ یہ سوال ایسے نازل ہوا، تم نے کیا جانا ہے کہ شب قدر کیا ہے، مطلب کہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے، بہت بڑی برکت والی رات ہے، مگر اس میں ابہام رکھا ہے، واضح طور پہ سامنے نہ فرمایا، اس میں ابہام رکھا۔ پھر شب قدر کے فضائل ذکر فرمائے کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک کی عبادت کوئی کرتا رہے تو اس 1000 مہینے کی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت اس سے بھی افضل ہے، وہ بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ شب قدر کی عبادت کا ثواب 1000 ماہ کی عبادت کے ثواب سے زیادہ ہے۔ اور پھر اس زیادتی کا علم نہیں کہ جناب علی کتنی زیادتی مراد ہے، کتنی زیادتی مراد ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کرم سے یہ بھی بعید نہیں ہے وہ زیادتی اور 1000 ماہ کی عبادت کے برابر ہو۔ آگے ارشاد فرمایا نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، کل امر یعنی ہر کام کے لیے۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے جب ابتدا میں انسان کو دیکھا نا تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا تو نے ایسے کو پیدا فرمایا جو دنیا میں جا کر خون ریزی کرے گا، زیادتیاں کرے گا، فساد پھیلائے گا، دنیا میں رہ کر۔ فساد کیا ہے، یعنی گناہوں کے سمندروں میں مبتلا ہوگا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت انہوں نے یہ مختصر جواب ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میرے پیارے فرشتے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور آج شب قدر میں اس جواب کی تفصیل فرشتوں کو بتائی
ادھر مسلمان جب شب قدر میں مصروف عبادت ہوتے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، ادھر آسمانوں سے فرشتوں کو جناب علی زمین پر اتارا جاتا ہے، اور جب وہ فرشتے آ کر زمین پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اور پھر جب جھکا ہوا دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تم ایسے عابدوں کو خون ریزی اور فسادی کہتے تھے؟ ایسے عابدوں کو خون ریز اور فسادی کہتے تھے؟ فرشتے یہ دیکھ کر اپنے کہے ہوئے فکرہ سے معذرت کریں گے اور بندگان خدا کو سلام کریں گے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک، یعنی شب قدر سراپا سلامتی، اور بلاؤں سے، آفتوں سے اور شیطانوں کے اغوا سے، کیونکہ شب قدر بالکل رحمت ہی رحمت ہے، پوری رات رب کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس رات کے اندر ہی اللہ کے پیارے فرشتے 4 جھنڈے گاڑتے ہیں، 4 جھنڈے اس رات کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک روزہ اطہر پر ایک جھنڈا گاڑا جاتا ہے، دوسرا کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا گاڑا جاتا ہے، اور ایک بیت المقدس پر جھنڈا گاڑا جاتا ہے، اور ایک پہلے آسمان اور زمین کے درمیان جھنڈا گاڑ دیتے ہیں فرشتے، اور یہ جھنڈے گاڑ کر پھر بھی یہ تمام فرشتے اطراف عالم میں پھیل جاتے ہیں۔ کوئی ایسا گھر نہیں رہتا کہ جس گھر کے اندر اس رات کو رب کے فرشتے نہ جائیں، کوئی ایسا گھر نہیں رہتا کہ اس رات کو رب کے فرشتے اس گھر نہ جائیں۔ جب دیکھتے ہیں ہر گھر میں جاتے ہیں کہ جو شخص یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے، عبادت الہی میں مشغول ہوتا ہے، جناب ریاضت الہی میں مشغول ہوتا ہے، جس گھر میں دیکھتے ہیں کہ بندہ نوافل کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، یعنی رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، تو پھر فرشتے اس کو سلام دیتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ نقشہ صبح کے طلوع ہونے تک ایسے رہتا ہے، اور وہی پیارے فرشتے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ مولا یہ تیری بارگاہ میں جھکا ہوا تھا، اس پر سلامتی بھیج، اس کی مغفرت فرما، مولا اس کی دل کی آرزویں پوری فرما، اس کی دل کی تمنائیں پوری فرما۔ جب فرشتے دیکھتے ہیں اس رات کے اندر کہ وہ عبادت میں مشغول ہو، تو پھر پوری رات اس کو سلام پیش کرتے رہتے ہیں فرشتے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخاری شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 270 پر حدیث پاک ہے، ان ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان سے اور ثواب کی نیت سے کھڑا ہوا تو اس کے پہلے تمام گناہ رب معاف فرما دیتا ہے۔ اخلاص نیت سے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے، ہاں فلم و ڈراموں کے لیے کھڑا نہ ہو کہ جناب علی بس اس رات کو جاگا، کوئی موبائل پہ کھیلتا رہا، کوئی جناب علی فلمیں ڈرامے دیکھتا رہا، کوئی ٹی وی پہ دیکھتا رہا۔ کیوں ٹی وی کیوں دیکھ رہے ہو جی؟ یار میں تو ٹی وی پہ پروگرام دیکھ رہا تھا، میں تو ٹی وی پہ قرآن سن رہا تھا، میں تو ٹی وی پہ جناب علی محفل سن رہا تھا، میں تو ٹی وی پہ خطاب سن رہا تھا۔ نہ، کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے، نوافل پڑھے، کھڑا ہو جائے نوافل پڑھے، یا کسی اور عبادت میں مشغول ہو جائے، خود قرآن پڑھے یا تسبیح و تحلیل کرے، استغفار میں مشغول ہو اس رات کے اندر۔ ثواب کی نیت کا مطلب یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے عبادت نہ کرے کہ یار میرے گھر کے بندے دیکھیں میں کتنا عبادت گزار ہوں، میرے گھر کے بندے دیکھیں کہ میں کتنا نیک ہوں، میرے گھر کے بندے دیکھیں کہ میں جناب علی کتنی رب کی عبادت کرتا ہوں،
کتنا دین پہ چلتا ہوں، ریاکاری نہ ہو، اس سے کہتے ہیں ریاکاری، کہ کسی کو دکھاوے کے لیے عبادت کرنا، کسی کے دکھلاوے کے لیے عبادت کرنا نہ، دل کے اندر صرف ایک ہی نیت ہو، مولا بس تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں، تیری رضا کی خاطر نوافل پڑھنے لگا ہوں، تیری رضا کی خاطر استغفار کرنے لگا ہوں، تیری رضا کی خاطر تسبیح و تحلیل کرنے لگا ہوں، میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس رات کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ مولا مہربانی فرما۔ یہ وہ خاص رات ہے کہ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اس رات کے اندر جاگ کر رب کی عبادت جناب علی بارگاہ سے رحمت کا حصہ لے لیتے ہیں، وہ خوش نصیب۔ اور بد نصیب وہ شخص ہے کہ جو اس رات کو جاگے بھی نہ اور نہ ہی جناب علی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جناب علی جھکے، یہ بد نصیب شخص ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اس رات کو جاگ کر اپنی آنکھوں سے نیند کو نکال کر اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دل کی مرادیں پا جاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دل کی تمنائیں پا لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دل کی آرزویں پا لیتے ہیں۔ یہ آج 27 رمضان المبارک کی خاص رات، اس رات کے اندر جاگ کر جو رات سینکڑوں راتوں سے افضل ہے، جو رات سینکڑوں مہینوں سے افضل ہے، جو رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یہ وہ بابرکت رات ہے۔ اس رات کے اندر بلکہ کچھ علماء تو فرماتے ہیں کہ جناب علی شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، لیکن میں وہ اختلاف بھی بتاتا ہوں اور اس کی حقیقت بھی بتاتا ہوں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جناب علی یہ شب قدر پورے سال کے دائرہ میں آتی ہے، پورے سال کے دائرہ میں، کبھی رمضان میں آتی ہے، کبھی غیر رمضان میں آتی ہے، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ رات ہے کہ جو رمضان شریف کے ساتھ خاص ہے اور اسی پاک مہینے کے اندر آتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں جو آخری طاق راتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، یہ وہ ان راتوں میں آتی ہے، اور ہر سال پھر گھومتی ہے، کبھی 21 کی رات کو شب قدر ہوتی ہے، کبھی جناب 23 کی رات کو شب قدر ہوتی ہے، ہر سال ایسے گھومتی ہے۔ لیکن مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تفسیر عزیزی صفحہ نمبر 259 پر تحریر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات 27 رمضان کی رات کو ہی آتی ہے۔ اس کا ہم نے تو ایک تحقیق کی اور دوسرے اس کے قرینے آپ نے نکالے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی 2 نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، اور یہ کلمہ سورۃ قدر میں جناب علی 3 دفعہ آتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ 3 کو اگر 9 سے ضرب دیں تو 27 حاصل ہوتا ہے، لہٰذا 27 رمضان المبارک کو ہی یہ رات آتی ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ قرینہ بیان فرمایا، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 30 کلمے ہیں، اور 27واں کلمہ ہی کیا ہے؟ ہیا کا مطلب ہوتا ہے یہ۔ فرماتے ہیں کہ ہیا کا جو مرجع ہے، ہیا کا جو جناب علی مرجع ہے وہ لیلۃ القدر ہے، تو لیلۃ القدر کی طرف اشارہ ہے، تو لہٰذا شب قدر 27 کی رات کو ہی آتی ہے۔ اور یہ واقعی علماء کرام جو زیادہ تر اس کی تحقیق میں گئے اور جن کا زیادہ تر قول ہے وہ یہی ہے کہ 27 رمضان المبارک کو ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اور امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام دنوں میں پھرتی رہتی ہے، تمام دنوں میں۔ اس رات کو صحیح طور پر صرف وہی